بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ، آج ہم سورۃ الہمزہ جو کہ مکی صورت ہے، 9 آیات پر مشتمل ہے اور 1 رکوع ہے، آج ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ صورت پڑھنا ہی نہیں ہوگا، چند الفاظ یا چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپ حضرات کے سامنے وہ تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین رکھیں کہ جن کو سیکھ کر آپ بقیہ قرآن کی بھی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الہمزہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر یا وی، لام دو پیش لام لل، ویلل۔ واو کو ہم یا کے ساتھ ملائیں گے، وجہ اس کی یہ کہ یا ساکن ہے، اور ساکن ہونے کی علامت یہ والی ہے۔ اس کو سکون بھی بولتے ہیں، اس کو جزم بھی بولتے ہیں۔ جس لفظ کے اوپر آ جائے وہ لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہم واو کو ڈائریکٹ یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اب لام کو بھی آگے پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، وجہ یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر شد ہے، اور شد والا حرف بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا، خود بخود اگرچہ پڑھا جاتا ہے لیکن پہلے پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر اس نے پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر اس کے اوپر نیچے جو بھی زبر زیر پیش ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس وجہ سے ہم لام کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کے نیچے زیر ہے اس کو ہم پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے لام دو پیش لام لل، لام زیر لی، للی، ویللی۔ شد والے لفظ کو ایک تو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ہلکا سا آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے ویللی، ویللی، لل۔ یہ جو ہم ل کر رہے ہیں یہی آواز کو ہم روک رہے ہیں، شد پڑھ رہے ہیں۔ یہ کاف پیش لام کل، لام زیر لی، کلی۔ کاف کو بھی آگے لام کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ لام کے اوپر شد ہے۔ اب ہمارا لفظ ہوگا ویل لکلی، ویل لکلی۔ ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہوما، زا زبر زا، ہوما زا۔ تا دو زیر لام تل، ہوما زا تل۔ لام پیش لو، ہوما زا تلو۔ سخت کر کے پڑھنا ہے شد لفظ کو، ہوما زا تلو۔ میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، ہوما زا تلوما زا۔ تا زیر تی، ہوما زا تلوما ذاتی۔ یہاں تک ہمارا لفظ پورا ہو گیا۔ ویل لکلی، ہوما زا تلوما ذاتی۔ یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ آیت پوری ہو گئی ہے۔ اگر وقف کرنا چاہیں ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ۔ جو وقف کی صورت میں ہم اس کو جو آخری لفظ ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے، اور دوسری تبدیلی یہ کرنی ہے اس کے اندر کہ آخر میں تا ہے، تا سے مراد یہ گول تا، دوسری تا نا، صرف گول تا کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جب لفظ کے آخر میں گول تا ہو اور وقف کرنا ہو، اس تا کو ہاتھ سے بدل دیں اور پھر اس کو ساکن کر دینا ہے۔ ساکن تو ویسے ہی یہ عام اصول ہے کہ جہاں پر بھی وقف کرنا ہے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، تو دوسرا اصول اس کے اندر یہ پایا جائے گا تا کو ہاتھ سے بدلنا ہوگا۔ تو ہمارا لفظ ہو جائے گا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لوما ذاتی سے لومازہ۔ اب یہاں پر چند چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ اگر ہم وقف کر لیں تو یہاں پر وقف ہو گیا، بات ختم۔ آگے جب اگلی آیت کو پڑھیں گے، یہ جو الف ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم حمزہ بنا لیں گے، حمزہ یعنی کہ اس کے اوپر زبر لے آئیں گے۔ حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اگر ہم وقف نہیں کرتے، پچھلی آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس صورت میں ہم تا کے نیچے آپ کو ایک چھوٹا سا نون نظر آ رہا ہوگا، یہ نون، اس نون کو پھر ہم آگے ملا کر پڑھیں گے لام کے ساتھ۔ پھر الف خالی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، نون کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے۔ نون زیر لام نل، لام زبر لا، نلا۔ سخت کر کے پڑھنا ہے، شد والا حرف ہے، پھر اس نون کو ہم پڑھیں گے۔ زال زیر یا زی، یا مدہ، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو اسے یا مدہ بولتے ہیں، اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ ویسے تو
3 حروف ہیں مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہاں پر صرف یا مدہ کے بارے میں، تو اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے الذی. اب ہم اس کو پڑھیں گے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی. اگر وقف نہ کریں تو جیم زبر جا، میم زبر ما، جامع، عین زبر ع، جامع، الذی جامع، میم زبر الف ما. یہ الف مدہ ہے. ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اس کو ہم لمبا کر رہے ہیں اسی وجہ سے. ما، لام دو زبر با، لوں، ما لوں غنہ ہوگا. واو زبر وا، ما لوں وا. عین زبر دال، عد، دال زبر دا، عد دال. یہ شد والا لفظ سخت کر کے پڑھنا ہے. دال زبر دا، عد دا. ہا الٹا پیش ہو، عددہ ہو. کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش. 3 حرکتیں ہوتی ہیں. جہاں بھی آ جائے لفظ کو لمبا کرتے ہیں بنا وقف کے. جب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو تو لمبا کریں گے. مالا وعددہ الذی جمع مالا وعددہ. آخری حرف ہا ہے. ہم نے اب وقف کرنا ہے. یہاں پر آیت پوری ہوگی ہماری، تو ہم اس ہا کو ساکن کر دیں گے. ہا کو ساکن کریں گے. جیسے ہم اس کو ساکن کریں گے اس کا جو الٹا پیش ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو ساکن حروف ہوتا ہے پھر اس پر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش یا زبر زیر پیش یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کوئی بھی حرکت اوپر نیچے نہیں آ سکتی. اب ہمارا لفظ ہو جائے جب ہم اس کو ساکن کریں گے وعددہ ہو سے وعددہ وعددہ. ہا پڑھا جائے گا لیکن الٹا پیش نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ ہا ساکن ہو چکا ہے. یہاں تک ہماری 2 آیتیں ہو گئی. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں بغیر جوڑ کے، دونوں آیتوں کو الگ الگ اور دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھنے کا طریقہ. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. ملا کر پڑھنے کا طریقہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. یہ ہوگا طریقہ ملا کر اگر ہم پڑھنا چاہیں. امید کرتا ہوں 2 آیات آپ بخوبی اور خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو سمجھ چکے ہوں گے. انہی اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کر آپ بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکتے ہیں. آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن الکریم ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دے. اللہ حافظ.